یہ بات بھی ہوتی ہے پھر کہ جی اس انداز میں کیوں پھر جی یہ کمکمیں جھنڈیاں یہ نیا ہی لگا بنا لیا تم نے، دین میں ایک نیا کام ہے، دین تو مکمل ہو گیا، یہ آپ کو نہیں کرنا تھا، میلاد ہے تو بس میلاد بنا لو، اس طرح کیوں کرتے ہو؟ جلوس نکال لیے، نئے کپڑے پہن لیے، مسلطوں کا اظہار کر رہے ہو، کیا ہو گیا تمہیں؟ طرح طرح کی باتیں مسلمان، میں دہرانا نہیں چاہتا، بس میں اشارہ کر رہا ہوں، آپ جانتے ہیں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، کیوں ایسے کرتے ہو، کیوں سجا دیتے ہو؟ حدیث میں ہے کہ سب سے بہترین جگہ مسجد ہے، سب سے بدترین جگہ بازار ہے، تم بازار سجا رہے ہو، حدیث میں منع کیا گیا ہے، بدترین جگہ ہے۔ یہ باتیں بھی سوشل میڈیا پہ بدترین جگہ ہے، تم انہیں سجا رہے ہو۔ بدترین پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہاں پہ کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے، دھوکہ دہی کی جاتی ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، ڈنڈی ماری جاتی ہے، بد اخلاقی کی جاتی ہے۔ سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، کیوں ہے؟ اس میں اکثر رب کا ذکر ہوتا ہے۔ اگر انسان بازار میں رہے اور دل اس کا مسجد میں لگا رہے، پھر بازار بھی برا نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھا رہے، دل تیرا دکان پہ ہو، نہیں مسلمان۔ حدیث درست ہے لیکن اس میں حکمت ہے، برا وہ ہے تو ایک اور وجہ سے ہے۔ ہم نے اگر وہاں پہ انسان بیٹھے اور دل اس کا مسجد میں اٹکا رہے، پھر طرح وہاں پہ بیٹھنا بھی درست ہے۔ مسلمہ دیکھ کیوں کرتے ہو بھئی، یہ انداز کیوں ہے؟ بخاری شریف، اسے موت پر کتاب کوئی نہیں، قرآن کے بعد درجہ دیا گیا ہے اسے امت مسلمان میں۔ نبی پاک علیہ السلام کے اپنے حجرہ میں تشریف فرمائے، کونے کو ذکر و اذکار کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمائے، دو انصار کی بچیاں، انصار کا کسی قبیلے کے ساتھ جنگ چل رہی تھی، فتح ہوئی، ترانے بنائے انہوں نے، ہاتھ میں دف پکڑے ہوئے تھے بچیوں نے، اور وہ ترانے گنگنا رہی تھی فتح کی خوشی میں۔ امہات المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہی ہے، نبی پاک الگ سے بیٹھے ہیں، اچانک سے سیدنا، یہ بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں میں، مفہوم یہی ہوگا، روایت بالمعنی فرق نہیں ہوگا اس میں۔ سیدنا صدیق اکبر گھر میں داخل ہوئے، حجرہ رسول میں، آپ کی نظر رب کے معمول پہ نہ پڑی، ہم عائشہ پر پڑی ہے، انصاری بچیوں پر پڑی، جو ترانے پڑھ رہی ہیں دف بجا کر، اسے میں آ گئے، عائشہ نبی کے گھر میں یہ ترانے گنگنائے جا رہے ہیں، دف بجایا جا رہا ہے، مزامیر، نبی پاک کے کان میں آواز پڑی، ابو بکر رب کے معمول بس کر، ترانے پڑھ رہی پڑے گا آپ کی موجودگی میں، فرمایا بس بھی کر، بس کر، خاموش ہو گیا۔ نبی پاک نے آگے اس کی علت بیان کی، کیوں بس کر، کیوں چپ ہو جا؟ فرمایا کہ ہر قوم کا نا عید کا دن ہوتا ہے، یہ ہمارا عید کا دن ہے، نبی پاک ہمارے بخاری شریف عید کا دن ہے تو چپ کر جا۔ بچیاں دف بجا رہی ہیں، ترانے گنگنا رہی ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے ڈانٹا، نبی پاک نے فرمایا ہر قوم کی عید کا دن نہیں ہے، ہماری عید کا دن ہے، اور عید کے دن میں خوشی منائی جاتی ہے۔ حالانکہ اب یہ نہیں کہ اس میں اب ڈسکو ہونے لگے، گانے چلنے لگے، یہ چیزیں نہیں ہے، جو چیز جائز ہے، کمکے میں لگا لیے، سجا لیا، یار یوم پاکستان پہ جشن ہے، 14 اگست پہ جشن ہے، یوم قائد پہ جشن ہے، یوم دفاع پہ جشن ہے، سعودیہ میں حب الوطنی پہ جشن ہے،
اتنے جشن کوئی جھگڑا نہیں، لوگوں کی ہزاروں عیدیں لاکھوں عیدیں، ہمیں نہ چھیڑو نہ روکو ہمیں، یہ میلاد کا مہینہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کی سمجھ ہی آ گئی، نثار تیری چہل پہل پر، ایک نہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ مسلمان دیکھیں اس بات کو، میں اپنے میرے پاس وقت نہیں ہے، تقریباً ہم نے میلاد کے موضوع پہ گفتگو کی، قرآن سے بھی ہم نے اس کے شاہد پیش کیے، احادیث میں بھی۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر وادی نمل میں اترنے لگے، 3 دن کی مسافت تھی، آپ نے ارادہ کیا کہ یہاں پہ اترنا ہے۔ جیسے چونٹیاں تھیں، ان کی ایک ملکہ تھی، اسے اعلان کر دیا کہ رب کے، اب قرآن میں یہ بات ہے کہ رب کے نبی نے اترنا ہے، بلوں میں داخل ہو جاؤ، بلوں میں داخل ہو جاؤ، ساری بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ اگر میں یوں کہوں تو بھیجا نہیں، گویا کہ چونٹیوں کی ملکہ چونٹیوں سے کہہ رہی ہے رب کے نبی کی آمد ہونے والی ہے، راستے صاف کر دو۔ راستے صاف اس نے کیے نبی کی آمد پر، حضرت سلیمان علیہ السلام کی آمد پر۔ رب نے اکرام کیا کیا ہے، عزت کیا دی ہے، انعام کیا دیا انہیں کہ تو نے میرے نبی کی آمد پر اہتمام کیا چونٹی ہو کر۔ اب انعام یہ ہے، ہم اپنے قرآن کی پوری سورت کا نامی تیرے نام پہ بنا دیتے ہیں۔ سورہ نام میلاد رات ہوتا ہی نہیں ہے، چونٹی ہو چونٹی ہو چونٹی کیڑی ہو، وہ نبی کی آمد پر اہتمام کر دے، صفائی ستھرائی کرے، اسے نام مل جاتا ہے بندہ مومن ہو۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بھی امام الانبیاء کی آمد پر اہتمام کرے، کتنا اجر پائے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق دے۔ وما علیہ